الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم صدق الله العظيم محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ سے دعا فرماویں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی حقیقت اور ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے۔ ایک راستہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کے لیے منتخب فرما دیا اور فرمایا دیکھو اس راستے پر چلو گے تو پھر اس کے فائدے ہیں۔ ایک مہر لگا دی کلی طور پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ اگر راہ بھٹکو گے تو یقینی طور پر گمراہ ہو جاؤ گے۔ آپ اسے مثال سے یوں سمجھ لیجئے، ایک گھنا جنگل ہے جہاں سے گزرنے کا ایک موقع ملے، اس گھنے جنگل میں دسترس رکھنے والا ماہر اگر یہ بتا دے دیکھو یہی ایک راستہ ہے، آپ کو جنگل سے آبادی کی طرف لے کر چلتا ہے، یقینی طور پر کلی طور پر مسافر اسی راستے کو طے کرے گا، کیونکہ جنگلات کے خطرات کا اسے اچھی طرح علم ہے۔ موذی جانور، درندے اور نقصان دینے والے پرندے اور حیوانات قدم قدم پر موجود ہوتے ہیں۔ اب اس آدمی کی عافیت اسی میں ہے جو ماہر راستہ بتانے والا جو راستہ بتائے اس راستے پر چلے، عمل پیرا ہو اور بات مان کر چلے تو یقینی طور پر منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔
اپنے مقام تک، آبادی تک پہنچ جائے گا، اس کی جان بھی سلامت، مال بھی سلامت، سب کچھ عافیت میں ہے۔ لیکن راہ چلتے ہوئے کئی دائیں بائیں کچھ راستے ایسے نظر آئے، دیکھنے میں تو بڑے خوبصورت نظر آ رہے ہوں، دیکھنے میں تو بہت بہترین لگ رہے ہوں، بظاہر اس کے اطراف اکناف میں کچھ پھل پھلاریوں کے درخت بھی موجود ہوں، بظاہر راستہ خوشنما بھی لگ رہا ہو، لیکن راستہ بتانے والے ماہر کے طرز سے ہٹ کر جب چلے گا تو تھوڑی ہی دور چل پائے گا۔ یہ خوشنمائی، یہ رنگینیاں، یہ پھل پھلاریوں کے درخت، یہ سڑک کی خوبصورتی سب کچھ ختم ہو کر یہاں سے بڑے بڑے اژدہے اور شیر، چیتے، جنگل کے جانور، گدھ، مردار کھانے والے پرندوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح یہ دنیا کی تاریکی میں، اس دنیا کے جنگل میں چلنے کے لیے آج سے 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک راستے کا انتخاب فرمایا اور اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس راستے پر تم چلو، یہ وہ راستہ ہے، اسے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے، اسے اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، اور صحابہ سے فرمایا تمہاری جو جماعت چلے گی اس راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، او میرے صحابہ، میرے بتائے ہوئے راستے پر تم چل رہے ہو، صراط الذین انعمت علیہم، جب تم اس پر چلو گے تو پھر تمہارے لیے انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ کیا انعامات ہیں؟ اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اللہ کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ وہ راستہ ہے اسلام کا، یہ وہ راستہ ہے ایمان کا، یہ وہ راستہ ہے قرآن و سنت کا، یہ وہ راستہ ہے حبیب کبریا امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جس پر آج سے 1450 سال پہلے صحابہ کو گزار دیا گیا، صحابہ کو چلا دیا گیا، اور پوری امت کے لیے فرمایا میرے صحابہ جس راستے پر چل رہے ہیں اسی راستے پر چلو۔ میرے صحابہ کا دور ختم ہوگا، بعد کے جو دور آئیں گے فتنے بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے۔ تسبیح کا ایک دانہ جب ٹوٹ کر بکھیرتا ہے تو پھر جس طرح پورے کے پورے دانے ٹوٹ کر بکھیر جاتے ہیں، اس طرح فتنے گھر گھر کے اندر فتنے برسیں گے، محلے محلے کے اندر فتنوں کی برسات ہوگی، شہر شہر کے اندر فتنوں کی برسات ہوگی۔ فرمایا اس فتنوں کی برسات کے دور کے اندر اگر تم نجات پانا چاہتے ہو ایمان کے لٹیروں سے، ایمان کے چوروں سے، ایمان کی حلاوت چھیننے والوں سے، تو پھر وہ راستہ طے کرو، وہ راستہ اختیار کرو جس راستے کو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ یہ وہ راستہ ہے جس پر نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو چلا دیا، اپنے صحابہ کو گزار دیا۔ اب 1400 سال کے بعد نئے نئے راستے کھل رہے ہیں ہمارے سامنے، ٹیکنالوجی کے نام پر، سائنس کے نام پر، جدت پسندی کے نام پر۔ کیا ہو رہا ہے ان راستوں میں؟ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اس کے اندر غرق ہو کر تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ آج لوگوں کا مزاج بھی یہ ہے، کیا پڑھے ہیں بھائی؟ پوچھتے نا لوگ کیا پڑھے ہیں؟ یہاں تک میٹرک تک، فلاں جگہ تک، فلاں ڈگری تک میری تعلیم ہے، بہت اچھی بات ہے، تعلیم سے بالکل انکار نہیں ہے۔ قرآن کا پہلا پیغام اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے۔
اس سے انکار نہیں ہے۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، کوئی بھی عالم، کوئی بھی علامہ، کوئی بھی قرآن کا ماہر، سنت کا ماہر آپ کو عصری علوم کے پڑھنے سے منع نہیں کرتا۔ عصری علوم کے دروازوں سے جو خطرات آ رہے ہیں، ان خطرات سے آگاہ کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ ٹیکنالوجی کے نام پر، کمپیوٹر کے نام پر آج مسلمان نوجوانوں کے جو حالتیں برباد ہو رہی ہیں، ایمان کی حلاوت، ایمان کی کیفیت جو مر جاتی ہے، وہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے۔ جب گناہوں کی کثرت ہو جاتی ہے، دلوں سے ایمان کا نور اٹھا لیا جاتا ہے، ایمان کی حلاوتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ یہ حلاوت کا جو لفظ ہے نا، کہاں سے نکلا ہے؟ ہماری سادہ زبان میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، حلوہ۔ حلوہ بولتے نا ہمیں بھی، سیدھی سادی زبان میں حلوہ کھاؤ، اس کے اندر تلذذ ہے، مزہ ہے، مٹھاس ہے۔ لیکن شوگر کے پیشنٹ یا پھر اسی طرح وہ امراض جس کی زبان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لذتوں کی طاقت اور قوت چھین لیا ہے، اب اسے آپ حلوہ کھلاؤ، آپ اسے پتھر کھلاؤ، مٹی کھلاؤ، اسے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ حلوے کا ایک ٹکڑا رکھو اس کے منہ میں، اس کے بعد اینٹ اور پتھر کا ایک ٹکڑا رکھو، وہ فرق نہیں محسوس کرے گا۔ یہ مٹی کا مزہ ہے، یہ حلوے کا مزہ ہے۔ کیوں؟ اس کی زبان سے وہ طاقت سلب ہو گئی۔ اسی طرح گناہ کرتے کرتے ہمارے دلوں کے اندر سے ایمان کی لذت محسوس کرنے والی جو قوت ہے، یہ قوتیں سلب ہو چکی ہیں۔ اب جتنے پسندی کے راستے کھل رہے، اور ہماری اس امت کے نوجوان طبقے کے لوگ، اور اس امت کا ایک بڑا طبقہ، میں کیا نوجوانوں کی تخصیص کروں، معذرت کے ساتھ اب تک تو بیانات تو یہی بات بولے جاتے تھے، ہمارے نوجوان نہیں، اب جو آنکھوں دیکھا حال ہے، جو چیز دیکھنے کو مل رہی ہے، کیا نوجوان، کیا بوڑھا، کیا غیر عمر کا، سب کے سب ان بیماریوں میں ملوث ہیں۔ نظروں کی حفاظت کا مسئلہ، آج جن کی داڑیاں سفید ہو گئی، جن کے بال سفید ہو گئے، کمزوری کی وجہ سے جن کا جسم جھک گیا، آج ان کی نظریں محفوظ نہیں ہیں۔ بتاؤ، جب اس طرح بڑے طبقے کے لوگوں کی نظریں محفوظ نہیں ہیں، اور نوجوان کہاں رکیں گے؟ اب پھر اس کے بعد دن بھر بدنظری ہو رہی ہے، آپ 4 بجے اٹھ کر تہجد میں کھڑ کر اللہ اکبر، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، تہجد تو پڑھ رہے ہوں گے، لیکن تہجد کا مزہ نہیں آئے گا۔ تہجد میں کھڑے ہو کر پڑھ رہے ہوں گے قرآن، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پڑھ تو رہے ہیں، زبان تو چل رہی ہے، لیکن دل مردے کا مردہ ہے، یہ دل قبرستان ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی اسی پر ایک بات کہی تھی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میں نے کہا تھا، میں جو سر پر سجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اللہ کی بنائی ہوئی جس دھرتی پر ہم سجدہ کر رہے ہیں، وہ دھرتی کہہ رہی ہے ارے تیرا دل تو صنم کدا ہے، تیرا دل بت کدا ہے، دنیا کی محبت بھری پڑی ہے۔ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ سب سے پہلا فارمولا، اپنے نظروں کی حفاظت کرو۔ سب سے پہلا فارمولا، اگر کسی کو اللہ کا ولی بننا ہے، اگر کسی کو تمنا ہے خواہش ہے اللہ مجھے تیرے اولیاء کی کیٹیگری میں کھڑا کر دے، اللہ کل روز محشر تیرے نیک بندوں کی صفوں میں کھڑا کر دے، ممبر رسول کے پاس بیٹھ کر قسم
کہتا ہوں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، اگر کوئی نوجوان آج کے اس ماحول کے اندر اپنے نظروں کی حفاظت کر کے پنج وقتہ نماز کی پابندی کر لے اور حلال روزی کا اہتمام کر لے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم اللہ اسے وقت کا جنید بغدادی بنا دیں گے۔ تین چیزیں، ایک اپنے نظروں کی حفاظت، دوسرا نمازوں کی پابندی، تیسرا حلال کمائی۔ یہ جو تیسرے درجے میں رکھو ہو نا، اسے پہلے نمبر پر رکھ لو، اس لیے کہ تمام عبادتوں کی بنیاد اسی پر ہے۔ ایک آدمی حرام کھا رہا ہے، بیاج بڈی کا پیسہ کھا رہا ہے، چوری اور لوٹ مار کا پیسہ کھا رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، قرآن بھی پڑھ رہا ہے، عبادت پر عبادت کیے جا رہا ہے، نہیں۔ یہ تین کام کرو۔ اولین مرحلے میں کمائی کا جو طرز ہے، جو طریقہ، یہ غور کرو، ہماری کمائی کیسی ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پھر اس کے بعد نظروں کی حفاظت، 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کریں۔ پھر انشاءاللہ آج سے کر کو دیکھو، آئندہ جمعہ یقینی طور پر آپ لوگ مجھے بتاتے ہیں حضرت ماشاءاللہ ہمارے دلوں کی حالت بدل رہی ہے، دلوں کی کیفیت بدل رہی ہے، بہت ضروری ہے۔ اوقاف کا مسئلہ چل رہا، سب کو معلوم رہے گا۔ اب مسلم پرسنل بورڈ اور بہت کثیر تعداد میں علماء اس کی حفاظت کے لیے تگ و دو ہیں، بہت کوشاں ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، یہ شریعت ہے۔ مسلم پرسنل بورڈ جو کام کر رہا ہے، یہ شریعت کا ایک شعبہ ہے، یہ شریعت کی حفاظت کا ایک قدم ہے۔ شریعت کی حفاظت کے قدم کے لیے سب سے پہلے ایمان کی حفاظت پر کام ہونا چاہیے۔ جس کا دل مر گا پھر انہیں کون سا کام کریں گا؟ دل زندہ کرنے کا کام کرو، اپنے آپ کو بیدار کرو۔ اس کے لیے کیا کرو؟ یہ 3 کام کرنے کے بعد اللہ سے یہ مانگو، یا اللہ ہمارے یہ جو دل قبرستان بن گئے ہیں، تاریکی کے سنگمے بن گئے ہیں، یا اللہ اس دل کو تیرے نبی کی محبت عطا فرما۔ کیا دعا کرنا؟ یا اللہ اس دل کو تیرے نبی کی محبت عطا فرما۔ اگر حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو گئی تو پھر دیکھو اس کے بعد یہ بات دیکھو، درمیان بیان کو اٹھ کر کیوں جا رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، آرام سے بیٹھے رہو گے۔ تو ایک کیفیت ہوتی ہے، اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے، طلب کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تڑپنا سیکھو۔ میں ایک صحابی کا ایک چھوٹا واقعہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی ایک تجارت تھی، کھجوروں کا بیپار کرتے تھے، ٹوکرے میں کھجور رکھ کر کھجوروں کا بیپار کرتے، اور کبھی اسی ٹوکری سے اٹھا کر ایک تو کھجور کھا بھی لیا کرتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، حضور کی بارگاہ میں خط لکھا، چٹھی لکھا، کہا 50-50 ایک کام کریں گے، ایک چیز پر مصالحت کر لیتے ہیں۔ کہا کیا مصالحت ہے؟ جب تک آپ ہیں آپ نبی، آپ کے بعد میں نبی، آپ دنیا سے جانے سے پہلے میری نبوت کی آپ تائید فرما دیجیے۔ یہ ایک شرط ہے، یا یہ نہیں ہو سکتا تو پھر دوسری بات ہے، یہ 13 سال تک آپ نبوت کا دعویٰ کرو، آپ نبی رہو،
پھر اتنے سال کے بعد میں نبی، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بیک وقت اتنے علاقے کے لیے آپ کی نبوت، اتنے علاقے کے لیے میری نبوت، تین باتیں خط کے اندر لکھی، بارگاہ نبوت، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرما دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں یہ جھوٹے کا خط تھا۔ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے نا، اس سے دلیل نہیں طلب کرنا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں مدعی نبوت سے دلیل طلب کرنا جائز نہیں، یہاں تک کہ کفر کے ایک درجوں میں سے ایک درجہ لکھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا حتمی فیصلہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نبوت حضور کی ذات انور کو ختم۔ اب یہ بات ہو رہی تھی، خط اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک میں تھا۔ حضور علیہ السلام کے سامنے صحابہ کی مجلس تھی، ایک وہ صحابی بھی گزرے جن کے سر پر کھجوروں کا ٹوکرا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جو مسیلمہ بن کذاب کے دربار میں پہنچے اور میرا ایک خط اس سے پہنچا دے۔ صحابہ کی مجلس تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی تشریف فرما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی اور دیگر جلیل القدر صحابہ نبی کی محفل میں تشریف فرما تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے ٹوکرا نیچے اتارے رکھ دیے، منہ میں کھجور چبا رہے تھے، فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب بن زید اس کے لیے تیار ہے۔ کھجور کھا رہے تھے، جب جلد بازی میں گفتگو فرما دی تو کھجور منہ سے نکلا، اس کے کچھ چھوٹے چھوٹے ریچے تھے، کچھ صحابہ پر بھی اچھل گئے۔ بعض صحابہ نے مذاق میں فرمایا پہلے کھجور کو کھا لو پھر بعد میں تم مسیلمہ کذاب کے پاس جانا، پہلے کھجور کھا لو۔ حضرت حبیب بن زید مسکرائے فرمایا رہنے دیجیے کھجور کو، اس وقت ایک موقع میرے بھی ہاتھ لگائے، میں کیوں سے جانے دوں۔ حضرت حبیب بن زید کے سلسلے میں ارباب رجال میں سے علامہ ابن حجر نے الاصابہ فی معرفت تمیز الصحابہ میں لکھا ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بعض بچے تو ابھی دودھ پی رہے تھے اور بعض اولاد اب چلنا سیکھ رہی تھی۔ گویا کہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ حضرت حبیب بن زید تیار ہو گئے، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پرچی نکالی، کہا لکھو انت الکذاب، تو جھوٹا ہے، صرف ایک جملہ تھا، تو جھوٹا ہے۔ پرچی مجوڑ کر حضرت حبیب بن زید کے ہاتھ میں پکڑا دکھا لے جاؤ۔ اب اتنی دیر تک کھجور بیچنے والا صحابی، بیوپار کے طریقے الگ، اب بات چیت کا انداز الگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے اور اس کے بعد حضور نے فرمایا حبیب بن زید پہ گھوڑا دو۔ اب گھوڑے پر بیٹھے، نیزہ ہاتھ میں لیا، اب تک جو کیفیت تھی صحابہ کی آنکھیں جو دیکھ رہی تھی حبیب بن زید ایک کھجور کا تاجر ہے، جب مصطفیٰ نے گھوڑے پر بٹھا دیا، حبیب بن زید کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اب حبیب بن زید ایک مجاہد ہے۔ صحابہ کو دیکھو، ایمان اگر سیکھنا چاہتے ہو، ایمان کی حقیقت کو اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو صحابہ کی بات کو دیکھو۔ اسی لیے حضور علیہ السلام نے
कन्नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है। अगर चाहते हो इत्तिबा कर लो। थोड़ी देर पहले व्यापार करने वाला एक व्यापारी ताजिराना रंग में खड़ा हुआ, लेकिन मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब घोड़े पर सवार फरमा दिया, अब अंदाज बदल गया, अब ढंग बदल गया, अब बात करने का लबोलेजा बदल गया। अब सफीर मुस्तफा है, अब तर्जुमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हाथ में नेज़ा है, बड़ी शान और शौकत के साथ घोड़े पर बैठे। सहाबा ने फरमाया, थोड़ी देर पहले सर पर खजूरों का टोकरा था और खजूर देखते फिर रहे थे, अब घोड़े पर बैठते तो शान ही बदल गई। अब घोड़े पर चढ़ने का अंदाज देखो, अब बात करने का अंदाज देखो। जो कल तक तिजारत के मैदान में काम करता था, आज उसकी हालत बदली, इसलिए कि सहाबा को कुल्ली तौर पर हुजूर ने ढाल रखा था। हजरत हबीब बिन ज़ैद घोड़े पर सवार हुए, एड़ लगाया, चल पड़े। बाद सहाबा ने फरमाया, रसूलुल्लाह आप हबीब बिन ज़ैद से एक मरतबा पूछ तो ले। वहां मुसलमा कज़्ज़ाब के पास बहुत प्रोटोकॉल होगा, लोग उसकी हिफाजत में होंगे, तन्हा जाएंगे, किसी को साथ करना है। अभी मशवरा हो रहा था, हुजूर ने फरमा दिया जाओ, तो चल पड़े। मुसलमा कज़्ज़ाब बैठा हुआ था, हबीब बिन ज़ैद पहुंचे। जब पहुंचे तो उसके पैर के पास जमीन पर नेज़ा मारा। मुसलमा कज़्ज़ाब ने देखा कि कौन हो तुम, इतनी बेबाकी, इतनी जुर्रत के साथ और मेरे दरबार में आकर नेज़ा मार रहे, कौन हो तुम? हबीब बिन ज़ैद ने फरमाया, चेहरा देखकर समझ में नहीं आता, क्या मेरा चेहरा नहीं बता रहा मैं गुलाम मुस्तफा हूं? मुसलमानों, कभी किसी काफिर की मजलिस में जाना पड़े, अगर कोई काफिर पूछ ले कौन हो तुम चेहरा बनाकर जाओ और ये कहो, क्या तुम्हें मेरा चेहरा नहीं बता रहा है कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं? ये ना कहना पड़े कि तर्जुमानी करना पड़े, मैं मुसलमान हूं, मेरा फलां नाम है, मैं फलां जगह का रहने वाला हूं, ये कहना ना पड़े। हमारा चेहरा तर्जमानी करेगा, हमारा लिबास तर्जमानी करेगा, हमारा हुलिया तर्जमानी करेगा। तो हम भी कहेंगे किसी काफिर के दरबार में मौका मिले, क्या तुम्हें चेहरा नहीं बता रहा है? हबीब बिन ज़ैद ने कहा, क्या चेहरा तर्जमानी नहीं कर रहा कि मैं कौन हूं? मैं गुलाम मोहम्मद रसूलुल्लाह हूं, मैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं। अच्छा, क्या पैगाम लेकर आए हो? पर्ची निकाली। अब मुसलमा कज़्ज़ाब तो सोच रहा था शायद के समथिंग का खत है, मुसालहत का खत है। खोला, बड़ी शान और शौकत से पढ़ना शुरू किया। उसके पूरे चेहरे चपाटे अतराफ अपनाते खत खोल कर पढ़ा। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमा पर लिखा हुआ था, अंतल कज़्ज़ाब, तो झूठा है। अब जिसे रसूलुल्लाह फरमाते कज़्ज़ाब, फिर कौन उसकी तस्दीक करेगा? महर लग गई, ठप्पा लग गया। उसी वक्त से पढ़ा के मुसैलमा कज़्ज़ाब, झूठा, नबूवत का दावा करने वाला तो एक नंबर का मक्कार है, तो झूठा है। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा, तुम्हें खौफ नहीं लगता? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? पीछे मुड़कर देखो। एक लम्हे के लिए भी हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पीछे मुड़कर नहीं देखे। फरमाया, किसलिए मुड़कर देखा? कहा, देख मेरे मुहाफिज कितने खड़े हैं, तू देख तो एक मर्तबा। कहा, दूध पीते बच्चों को घर छोड़कर आया हूं, जब मैं वहां नहीं मुड़कर देखा तो फिर मैं यहां क्या मुड़कर देखा? मुझे पता है, मुझे मालूम है, मैं अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर आया हूं, इसलिए कि मेरे मुस्तफा
مصطفیٰ کی ناموس کا مسئلہ تھا، میں اپنے گھر میں چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر آیا، جب آیا وہاں مڑ کر نہیں دیکھا تو پھر یہاں کیا مڑ کر دیکھوں؟ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے باکی، یہ جرأت، یہ ایمان بھرا انداز، یہ سب کب نصیب ہوتا ہے معلوم؟ جسے ایمان کی حقیقت نصیب ہو گئی، جسے ایمان کی حلاوت نصیب ہو گئی، صرف اسی کے یہ جملے ہو سکتے ہیں۔ وہ کفر کے جنب غفیر میں کھڑا ہو کر تلے تنہا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپاہی بن کر کھڑا ہو جائے۔ جس کے اندر بے باکی نہیں، جس کے اندر جرأت نہیں، وہ ہیلے تلاش کرے گا، وہ بہانے تلاش کرے گا، وہ تعویلات ڈھونڈے گا، وہ تحریفات ڈھونڈے گا۔ لیکن جس کے اندر ہمت ہے، بے باکی ہے، جرأت ہے، اور وہ کون سی؟ ایمان کے ساتھ، ایمان کی حلاوت کے ساتھ، ایمان کی حقیقت کے ساتھ، پھر وہ ہر میدان میں بے باک ہے، ہر میدان میں جری ہے، ہر میدان میں نڈر ہے، ہر میدان کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا غلام بن کر ثابت ہو کر بتائے۔ مسلمہ کذاب نے کہا ایک کام کر، اب رسول اللہ کی غلامی چھوڑ، میرے پاس آ جا، میں تجھے مالا مال کر دوں گا، جس خوبصورت حسینہ پر تو انگلی اٹھائے وہ تیرے گود میں رکھ دوں گا، جو تو چاہے وہ ہوگا۔ یہ جو جرأت، یہ بے باکی اور یہ جو ہمت دیکھے تھے، اب اس نے کہا تو آ۔ حضرت حبیب بن زید نے فرمایا تجھ جیسے بکاؤ لوگوں سے میں بک جاؤں، یہ میری شان ہی نہیں ہے، یہ رسول اللہ کے غلاموں کا کردار ہی نہیں ہے۔ تو ایک لٹیرا ہے، تو ایک چور ہے، تیری حیثیت ایک جھوٹے کذاب مکار سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور تو رسول اللہ کے غلاموں سے سودا کرنے کے لیے چلا ہے۔ جب یہ بات ہوئی، اب مسلمہ کذاب کا پارا چڑھا، اس نے کہا ایک ہاتھ نکال دو، بھرے دربار میں کھڑا کر کے داہنا ہاتھ منڈے سے الگ کر کے تلوار میں نکال دیا گیا، ایک ہی وار پہ داہنا ہاتھ نکل گیا۔ کہا حبیب بن زید اور بھی موقعیں، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے جیسے اذیت پہنچے گی، جیسے جیسے تکلیف پہنچے گی، ویسے ویسے تصدیق کرتا چلوں گا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت۔ پھر دوسرا ہاتھ نکال دیا گیا، پھر ایک پیر نکال دیا گیا، پھر ایک پیر نکال دیا گیا۔ حضرت حبیب بن زید کے پاس جو بچا تھا صرف گردن بچی تھی۔ مسیلمہ کذاب نے کہا پورے جسم کے حصے نکل گئے، پورے جسم کے باڈی کے پارٹس الگ الگ کر دیے گئے، اس کے پاس گردن بچی ہے، لیکن اب بھی یہ اسے توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کا سر قلم کر دو۔ جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو چلے۔ ادھر مسیلمہ بن کذاب کے دربار میں صحابہ رسول کی شہادت ہوتی ہے، مسجد نبوی میں حضور کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے۔ ابھی حضرت جبریل میرے پاس آئے تھے، حضرت جبریل نے خبر دی اب میرا صحابی شہید ہو چکا ہے۔ یہ ایمان کی حلاوت کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ وہاں پورا جسم دے چکے، کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب تقاضا یہ ہے جب گناہوں کے مواقع آئے تو صرف اتنا کرو کہ نظروں کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو، دماغ کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو گناہوں
کے لیے تیار نہیں، تو پھر اپنے دل سے کہو کہ تم مردہ ہو چکا ہے، بیمار نہیں، مردہ ہو چکا، مر چکا ہے تو، اب تجھے زندگی کی ضرورت ہے۔ اگر اسے نئی زندگی دینا چاہتے ہو تو پھر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، اپنے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرو، اپنے دل کے اندر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا کرو۔ یہ محبت اگر آگئی دل زندہ بھی ہوگا، اس کے اندر نور بھی آئے گا، اسے ایمان کی حلاوت بھی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو 2 رکعت نماز پڑھنے کا جو مزہ ہے وہ کچھ اور ہی ہوگا۔ ہم بارہا تبصرہ کرتے ہیں ایمان ایمان ایمان، اللہ سے مانگو اللہ ایمان کی حقیقت نصیب فرما، اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ کی قسم جس دن ایمان کی حلاوت، ایمان کی حقیقت نصیب ہو گئی، کیا جسم، کیا جان، کیا مال، کیا تن من دھن، پھر دیکھو اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا کتنا آسان ہو جائے گا۔ سمجھ میں نہیں آیا نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ کیپاسٹی ختم ہو گئی۔ اس کے لیے کیا کرو؟ اب جو حالات ہیں نا امت مسلمہ کے سامنے، یہ حالات اب کہنے سننے کے قابلش نہیں، اور میں خصوصاً جو نوجوان پڑھا لکھا طبقہ ہے، میں ان سے کہتا ہوں حالات پر ایک نظر رکھو، اس کا حل کیا ہے یہ دیکھو۔ پہلے ایک دور ایسا تھا، لگ بھگ 18-19 سال جب ہماری عمر ہم لوگ پڑھ رہے تھے، افغانستان اور امریکہ کا وہ جو وار چل رہا تھا، ہر ایک کی زبان پر یہ، ہر ایک کی زبان پر ہوٹل میں بیٹھ کر چاپے رہی، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، فلاں ہو گیا۔ اب نبی علیہ السلام کی شریعت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اب کسی کی زبانوں پر اس کا تذکرہ نہیں۔ پتہ ہے ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ کہاں تک سازشیں ہو رہی ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے؟ حالات اتنے بگڑتے جا رہے ہیں۔ دیکھو، ایک مسلمان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ کیا ہے بولا؟ ایمان۔ ایک مسلمان کے پاس ایمان سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں۔ اب اسے لوٹنے کے لیے، اسے چرانے کے لیے جگہ جگہ لٹیرے تیار ہیں۔ نیک صالح لوگا کہیں جیلوں کے اندر، بڑے بڑے علماء کہیں سلاخوں کے پیچھے، بڑے بڑے گنڈے کہیں آزاد پھر رہی، فحاشی کے اڈے کھلم کھلا چل رہے ہیں، شراب کھلم کھلا بک رہی ہے، سڑکوں پر کھلم کھلا زنا ہو رہا ہے۔ حکومت کو کیا پرواہ نہیں؟ یہاں بین کرو، یہاں پابندی لگاؤ، نہیں، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کیوں؟ ان کو کیا لینا دینا ہے؟ انسانیت برباد ہو، تباہ ہو، حال ہو، اس سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آج مسلمان بھی اسی حال میں آ گیا کہ اپنے دلوں کی حالت برباد ہو رہی ہے، اس سے ہمیں کچھ بھی لینا دینا نہیں۔ کما لینا، 3 وقت کی روٹی کھا لینا، آرام سے سو اٹھنا، اتنا زندگی سمجھنی تو ہمیں اللہ کی قسم یہ زندگی نہیں۔ یہ تو جانور بھی کر لیتے ہیں، جانوروں کی زندگی نہیں ہو رہی کیا؟ اللہ انسان کو جو پیدا کرا
اس کا ایک مقصد ہے، اور خصوصاً مسلمان اسلام جسے عطا ہوا، ایمان جسے ملا، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے، ایک بہت بڑا معرفت کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کیوں پیدا کیا، اللہ کا مقصد کیا تھا انسان کو پیدا کرنے کا، انشاءاللہ اس عنوان پر میں اگلے جمعہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ ایک کام یہ کرو، مجلس سے اٹھنے سے پہلے توبہ کر کے اٹھو۔ کیا کرنا؟ یا اللہ جتنی زندگی گزر گئی سو گزر گئی، آئندہ زندگی کے اندر اللہ ایمان کی حلاوت دے، کیفیت دے، نور دے، اللہ گناہوں سے توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ اتنا توبہ کر کے اٹھو۔ اور جمعہ میں ہے نا ذرا جلدی آگے تو کیا کہ مجمع میں کون اللہ کا بندہ بیٹھو ہے کہ نیک صالح اللہ کا مقبول بندہ، اس کی برکت سے ہے نا، اس کے فیض و برکات سے اللہ سب کے دلوں کو پھیر دیتے۔ اس لیے نا جلدی آنے کی کوشش کرو جمعہ میں۔ کس کی کیا برکت ہے نہ میں جانتا نہ تمہیں جانتا۔ سندل کا درخت معلوم مہکتا ہے، درخت کو معلوم نہیں میں مہک رہوں کرتا ہوں، لیکن اس کے ماہر کو معلوم۔ بالکل اسی طرح ہے نا، بہت سارے مرتبہ ایسا ہوتا ہے اللہ کا کون بندہ اللہ تک بہت زیادہ پہنچا ہوا ہے، اس کی دعاؤں کی برکتیں رہتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا جلدی آنے کی کوشش کرو کہ تیرے بڑے مجمع میں کون اللہ کا ولی بیٹھا ہے، مجھے بھی معلوم ہے، تمہیں بھی معلوم ہے۔ اب ایسے مواقع پر ایک مرتبہ اس کے دل سے اللہ تو ہدایت دے کر کے بولنا رہتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا فرماویں اللہ مجھے اور آپ، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔